مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے کہ ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز گورائے صاحب نے بہت زبردست انیشیٹو لیا اور ایک ویب سائٹ کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ ویب سائٹس کافی ساری بنتی رہتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی، بہت ہی انتھوسیازم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، بہت فینسی لگتی ہیں، لیکن کافی ویب سائٹس اتنی پریکٹیکل نہیں ہوتی۔ اس ویب سائٹ کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف ایک فینسی ویب سائٹ نہیں بننا چاہتے، یہ کوئی ایک ایسی ویب سائٹ نہیں بنائی جس میں ہم اپنے فوٹوگرافس، ویڈیوز اور بہت ساری اور چیزوں کو پروجیکٹ کر رہے ہوں، بلکہ ایکچولی اس ویب سائٹ کا جو ایک ایتھوز ہے یا سمجھیں اس کا جو ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور یہی مقصد ہونا چاہیے کہ سروس ڈیلیوری کو آسان بنائے۔ ویب سائٹ آپ کا ایک ایسا انٹرفیس ہو کہ جو آپ کے اینڈ یوزرز ہیں وہ اس کو استعمال کر کے اور اس ادارے کے پاس جو سروس ڈیلیوری کے مختلف فورمز ہیں اس تک وہ رسائی حاصل کر سکے۔ گورائے صاحب نے ویسے بھی پہلے جو ہے سی ٹی ڈی میں بہت زیادہ انیشیٹوز لیے ہیں آٹومیشن کے، ہم نے جا کے دیکھے بھی ہیں، وہ اس کی بریفنگز بھی دیکھی ہیں، اور ان میں اور ان میں ایک چیز جو کامن مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے انڈیجینیس سلوشن، کہ انہوں نے اس طریقے سے یہ ویب سائٹ بنائی ہے اور ایکسپرٹیز لوکل یوز کی ہے تاکہ یہاں کے لوگ جب یہ ویب سائٹ بنائیں گے تو پھر جو اس کی سروس ہے، بعد میں اس کی ٹربل شوٹنگ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی فردر امپرومنٹس ہیں، وہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے ہو سکیں۔ نہیں تو کئی دفعہ ہم بڑی بڑی کمپنیوں سے، بڑے شہروں سے کوئی اس طرح کی ایپس وغیرہ بنا لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں جب اس میں ٹربل شوٹنگ کے پرابلمز آتے ہیں تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اس کو ایڈریس کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ اس ویب سائٹ میں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم سے لے کر ڈرائیونگ لائسنس برانچ بہت ساری سروسز ہیں جس کو یہ کور کرے، اور یہ ابھی شروعات ہے۔ ایکچولی اس کے لنکیجز ابھی کریٹ کیے جائیں گے ود ادر پولیس سروسز، پولیس کی جو سروس ڈیلیوری کے جو چیزیں ہیں، ٹریفک مینجمنٹ سے لے کر لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہو گیا، اور ایون ایک اسٹیج پہ جا کے ٹھیک طرح سے ایف آئی آر کا رجسٹریشن، چونکہ ابھی اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ کنونشنلی، ٹریڈیشنلی، روایتی طور پہ وابستہ لوگوں کا تب پڑتا ہے جب وہ یا کسی جرم کا شکار ہوتے ہیں یا کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سچویشن بڑی انپلیزنٹ، ناخوشگوار ہوتی ہیں، اس لیے وہ ایکسپیرئنس کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا، لیکن پولیس اور بہت سارے کام کر سکتی ہے اور کر رہی ہوتی ہے جو اس کے ڈومین میں آتے ہیں، جو ایکچولی کرائم سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، جو خدمت سے ریلیٹڈ ہیں یا لوگوں کے روزانہ کے جو مسائل ہیں، پرابلمس ہیں، ان کو سالو کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ اس لحاظ سے باقی ویب سائٹ سے ڈیفرنٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کے لنکیجز بھی کریٹ کیے جائیں گے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک کامیابی سے کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، کیونکہ فیوچر اسی میں ہے۔ یہ میں پہلے سے ہی کہتا ہوں کہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں گے جس دن ہم ایک پولیس والے کو چوکیدار سے ڈیٹیکٹو بنا دیں گے، اور ایک پولیس والے کو چوکیدار سے ہائی ٹیک سرویلنس کا ایکسپرٹ بنا دیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کرائم پریونشن اور کرائم ڈیٹیکشن کا جو رول پلے کریں، وہ کئی دفعہ ابھی بھی جو ایک انگریز کے زمانے کا رورل پولیسنگ کا نمبردار اور چوکیدارہ کا سسٹم تھا، اس سسٹم کو ہی ہم کسی نہ کسی طرح چلاتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے ٹرانسفارم کرنا ہے
ایک ہائی ٹیک سرویلنس اور ڈیٹیکٹیو سسٹم ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ رول ہوگا. سرویلنس میں اس کا رول ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیٹیکشن میں بھی ہوگا. لیکن کرائم پریونشن اور کرائم ڈیٹیکشن کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے پولیس کی، جس سے پولیس کا امیج بھی بننا ہے اور شہریوں کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بہتر ہونے ہیں، وہ ہے جس کو ہم سروس ڈلیوری کا ایریاز کہتے ہیں. سروس ڈلیوری کا ہمارا بیسک یونٹ جو ہے وہ تھانہ ہے. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ہم لوگ جو کہ ذرا تھوڑی بڑی عمروں کے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ ٹیک سیوی نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل نہ ہوں ویب سائٹس پہ جا کے اپنی کمپلینٹس لانچ کرنا، اپڈیٹس لینا یا ان پٹ دینا یا بہت ساری اور سروسز کو اویل کرنا. آلدو کچھ حد تک ہم لوگ کر رہتے ہیں، لیکن جو اب ہماری آنے والی جنریشنز ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً زیادہ کمفرٹیبل ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ. وہ ایک اسمارٹ فون کے اوپر ہم سے بات کرتے کرتے اپنی انگلیوں کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں، جس کو ہمیں سمجھتے سمجھتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو یہ جو ویب سائٹ ہے اور جو بہت سارے اور ہمارے انیشیٹوز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کافی عرصے سے ہم کریں گے، ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کریں اور لاگو کریں اور امپلیمنٹ کریں یہاں پہ. تو یہ اس جنریشن کے لیے اور ایون ہماری جنریشن کے لیے سب کے لیے کارآمد ہوگا. ہم نے آٹومیشن کی کافی ساری ایپس اور اس وقت 15 سافٹ ویئرز ہیں جو کہ صرف ہمارا جو ڈیجیٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے لے کر ہمارے امپلائیز کے ڈیٹا سے لے کر فائنانس کے جو میٹرز ہیں. اور ہمارے سارے تھانوں پہ اس وقت ایف آئی آرز کمپیوٹرائز ہیں. وہاں سے ایف آئی آر اپلوڈ ہو جاتی ہے، وہ لاک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ریکارڈ مینجمنٹ بھی کا جو سسٹم ہے اور کافی ایسی چیزیں جو کرائم پریونشن سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں کرمنل کا ڈیٹا ہے اور ہوٹل آئی ہے جیسے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہوٹل میں کوئی جا رہا ہے اور وہاں ایک ڈیٹا بیس کنیکٹڈ موجود ہوتا ہے کہ جب اس کے شناختی کارڈ سے ہمیں انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمیں وانٹیڈ ہے اور اس وقت فلاں روم میں چیک ان کیا اس نے. تو اس طرح کے 15 سافٹ ویئر اس وقت ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے عام پبلک کو نہ پتہ ہو، لیکن ہم اس طرف آلریڈی چل پڑے ہیں. 3 ایپس ہیں ہماری، جو کہ ویمن سیفٹی ایپ ہو گئی اور ایک پہچان ایپ ہو گئی. ویمن سیفٹی ایپ تو خواتین کی سیفٹی کے لیے ہے، اور پہچان ایپ وہ ہے جس میں کرمنل ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، یا خاص طور پہ جب آپ کسی نوکر کو کرتے ہیں اپنے پاس ہائر کرتے ہیں اس کی سروسز، اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. کسی کو ٹیننسی آپ دے رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ہماری بولان ہم سفر ایپ جو ہے وہ شاید کم لوگوں کا بھی پتہ ہو کہ ہمارے پاس ایک ٹریفک کا ریڈیو بھی ہے، ایف ایم ریڈیو بھی ہے 88.6. تو 88.6 کی فریکوینسی پہ بلوچستان پولیس کا بولان ہم سفر کے نام سے ٹریفک گائیڈنس کے لیے، روڈ سیفٹی کے لیے اور روڈ یوزرز کی گائیڈنس کے لیے اور اویئرنیس کیمپینس کے لیے، اور جس میں میوزک وغیرہ بھی ہے، وہ بھی اویلیبل ہے اور اس وقت کام کر رہا ہے. آہستہ آہستہ ظاہر لوگ اس کو جاننا شروع ہو جائیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں گے.